کہ امام کو قید میں کیوں رکھا گیا؟ 179 بچوں کے لیے 179 ہجری میں ہارون رشید حج کے لیے آیا، اور اس کے بعد وہ آیا کہاں پر؟ مدینہ زیارت کے لیے. موسیٰ کاظم کو بلایا گیا. جلدی جلدی بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں. امام آئے، کہا کہ میں تفاخر کروں سب کے سامنے، السلام علیکم یا ابن عم یا رسول اللہ، اے میرے چچا کے بیٹے رسول خدا آپ پر سلام ہو. اب امام موسیٰ کاظم کیسے سلام کرے؟ السلام علیکم یا ابت، سلام ہو آپ پر اے بابا جان. کہا کہ کیف صرتم اقرب الی رسول اللہ منا، یہ تم نے باپ کیا کیوں مخاطب کیا رسول خدا کو؟ ہم چچا کہہ رہے ہیں، چچا کے بیٹے، اور تم باپ کہہ رہے ہو، تم کہاں سے؟ امام نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. کہا کہ دیکھو لو بعث رسول اللہ حیا فخطب احد کریمتک اتزوجها به، رسول خدا زندہ ہو کر آ جائیں اور آ کر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا کہ بالکل دوں گا، وافتخر بذلک، نہ صرف یہ کہ رشتہ دوں گا فخر کروں گا. کہا کہ ہماری بیٹیوں کا رشتہ رسول خدا مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ میری بیٹی رسول خدا کی بیٹی ہے، کیونکہ ہماری اولادیں رسول خدا کی ہیں. 169 ہجری 179 ہجری 179 حج کے لیے آیا. دوسرے دن اس واقعے کے بعد امام موسیٰ کاظم کو قید کیا گیا، اور اس کے بعد 2 کجاوے رکھے گئے، ایک کوفے کی طرف ایک بصرے کی طرف بھیجا گیا. بصرے کی طرف بھیجا گیا اس وجہ سے کہ لوگوں کو دھوکہ رہے کہ امام موسیٰ کاظم کو کہاں پر قید کیا گیا. عیسیٰ ابن جعفر کے قید خانے میں قید کیا گیا بصرے میں. پھر اس کا کوفے کی طرف جو کجاوا دھوکے کے لیے بھیجا گیا تھا. پھر اس کے بعد امام کو فضل بن ربی کے قید خانے میں زندان میں قید کیا گیا. ایک اور عباسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے قید خانے میں قید کیا گیا. آخری زندان جو تھا وہ امام موسیٰ کاظم کو رکھا گیا ابن شہاب کے زندان میں. اور پھر جب کہا جاتا تھا برمکی خاندان کے ایک شخص کے زندان میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ جس زندان کے بارے میں کہا جاتا کہ تم امام موسیٰ کاظم کو قتل کر دو، تو جواب یہ آتا ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی ہے. اور اس خط کو پڑھیے گا جا کر جو خلیفہ کے رشتہ دار نے لکھا کہ یہ حتیٰ اے ہارون تمہارے لیے بھی بد دعا نہیں کرتا. میں نے نہیں سنی بد دعا. پھر اس کے بعد بغداد میں امام کو 1 سال کے لیے آزاد کیا گیا. وہ جو آپ کو واقعات دکھتے ہیں بغداد میں وہ اسی 1 سال کے ہیں جب امام کو آزاد کیا گیا مجبوراً. اور اس کے بعد دوبارہ جب امام کی مقبولیت بڑھی تو امام کو بغداد کے زندان میں ابن شاہ کے زندان میں قید کیا گیا. ہارون اپنے قصر پہ آیا، محل پہ، اور زندان کے صحن میں دیکھا. اس نے دیکھا کہ صحن میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے. اچھا دیکھیے، میں نے ابھی یہ نہیں پڑھا کہ ابن شاہک نے 30 سے 40 سیر وزنی ہتکڑیاں اور بیڑیاں امام کو میں نے ابھی یہ تو نہیں پڑھا. آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی. مجھے یہ بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجئے آپ، کہ جب عالم خلد سے سیدہ دیکھتی ہوں گی کہ امام موسیٰ کاظم کی 18 بیٹیاں باپ کی جدائی کے کرب میں مبتلا ہیں، اور میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں، سیدہ کس انداز سے گریہ کرتی ہوں گی عالم خود. ہارون نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ لباس کیسا پڑا ہے؟ زندان باندھنے کا امیر مومن غور سے دیکھیے، یہ موسیٰ کاظم ہے. فجر کے بعد جو سجدے میں جاتا ہے تو بھی ظہر کے بعد سر اٹھاتا ہے. سید ابن طاؤس نے 7ویں امام کی زیارت کے بعد ایک دعا نقل کی ہے. وہاں پر ایک جملہ السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام ہو اس مظلوم امام پر جو قید خانے کی گہرائیوں میں قید تھا. یہ قید خانے کی گہرائی کا مطلب سمجھے آپ؟ السلام علیکہ المحبوس فی المطامیر، سلام ہو اس ذات پر کہ جو مطامیر میں قید تھا. صلوات اللہ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ ابو الحسن. مطامیر سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ کٹھریا ہو کہ جس میں دھوپ کا گزر نہ ہو
زمین کی تہ میں قید خانہ ہو جس میں نہ ہوا کا گزر ہو. اور روایت میں لکھا ہے کہ امام کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا صرف اور صرف نماز کے لیے, یا جب امام چاہتے تھے کہ وضو کریں تب نکالا جاتا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اندھیری کوٹریوں میں جس امام کو 20 سے 30 سیر کے قریب, یہ لکھا ہے راویوں نے, بیڑیوں اور زنجیریں پہنائی گئی ہوں اور اس کے باوجود اس طرح وہ عبادت کرے. آخر کار وہ وقت آیا, کھجور یا انگور لائے گئے زہرالوت. علماء نے لکھا ہے جو آخری قید خانہ تھا نا بغداد میں, سب سے زیادہ تشدد یہی مظلوم کرتا تھا, اور اس کے بعد امام کو زہر دیا گیا. امام نے 10 عدد خرمے یا انگور کھائے. اس مظلوم نے کہا مزید کھائیے. امام نے کہا جو کام تو چاہتا تھا وہ 10 کے ساتھ ہو جائے گا. اب عزیزو, امام کے بدن میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی. امام بستر شہادت پر ہی بغداد کے مومنین کو بلایا گیا, دیکھو تمہارا امام ہے, ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا, زنجیروں میں نہیں باندھا, زنجیریں کھول دی گئی تھی. اور اس کے بعد کہا گیا دیکھ لو اپنے امام کو. امام نے علم غیب کے ذریعے بتایا کہ اس نے مجھے کھجور میں انگور میں زہر دیا ہے. پہلے دن میرا بدن اس رنگت کا ہو جائے گا, دوسرے دن مجھے یہ تکلیف لاحق ہوگی, تیسرے دن یہ تکلیف لاحق ہوگی. ایسے میں ایک جملہ بتاؤں اور اس کے بعد نہ جانے امام کی نگاہ امامت میں کیا دیکھا, اور ایک جملہ کہا, خبردار میری قبر کی مٹی کو تبرک کے طور پر مت بنانا. جس کی قبر کی مٹی تبرک ہے وہ صرف میرا جد بزرگوار حسین ابن علی میرا مظلوم جد ہے. یعنی امام موسیٰ کاظم بستر شہادت پر بھی حسین کے مصائب کو یاد کر رہے ہیں. پس ایک دفعہ امام 25 رجب کا دن آیا, امام کی روح بدن سے نکلی. ایک دفعہ جنازہ تیار کیا گیا, حاکم کے دل میں عجیب بغض ہے, کہا 4 کہاروں کو لے کر جاؤ اور توہین کے ساتھ کہو. دیکھیے جو جملہ میں کہہ سکتا ہوں نا وہ کہوں گا, جو جملہ میں بتا بھی نہیں سکتا منبر سے, کہ جو جملہ امام کے لیے کہا گیا یہ بتاؤ کہ یہ رافضیوں کا امام ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی ذات میں طہارت نہیں ہے, یہ وہ جملہ تھا. ایک دفعہ بادشاہ کے چچا نے دیکھا, کہا کہ یہ آواز لگا, حاضر طیب ابن طیب, یہ وہ پاک ہے جو پاکوں کی اولاد ہے. امام کو دفن کیا گیا. 8واں امام بااجازہ امامت آئے, کاظمین میں نماز پڑھائی. دوبارہ امام رضا مدینے گئے. جب مدینے گئے ہوں گے 17 بہنیں ہیں, بہنوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بابا موسیٰ کاظم شہید ہو گئے. بہنوں نے بھائی سے پوچھا ہوگا کہ بھیا آئے کیا حال تھا, جنازہ کس طرح کا تھا. ایک بہن آئی ہوگی, امام رضا کو دیکھا ہوگا, امام نے کلیجے سے لگایا ہوگا, بہنوں نے گریہ کر کے سکون آیا ہوگا. میں کہوں گا اے امام موسیٰ کاظم یہ آپ کی امامت تھی. ایک امام وہ بھی تھا جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو کوئی نہ تھا کہ جو مدد کے لیے آتا. بہنوں تک خبر کیسے گئی؟